اب مجھ سے یہ مت کہنا ہمدان کہ میں غلط تھا۔ گناہوں کی شروعات انہوں نے کی تھی، میں نے تو بس عشق کیا تھا اور کچھ نہیں۔ شروعات چاہے کوئی بھی کرے، گناہ کرنے کی سزا سب کو ملتی ہے۔ وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، اب ہماری باری ہے دوست۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہ کام چھوڑ دوں؟ نہیں، میں ہر اس انسان کو مار دینا چاہتا ہوں جس نے مجھ سے میری محبت چھینی۔ کریم تو یاد ہوگا تمہیں، وہ بھی کبھی انہی گناہوں کا حصہ تھا، اس لیے مارا گیا۔ اگر اتنی ہی سکت ہے تمہارے اندر تو مار ڈالو انہیں بھی۔ مجھے کیوں بھیج دیا؟ خود کیوں نہیں جاتے؟ اگر محبت کرتے ہو تو اس سے انتقام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں لے سکتا۔ ہاں، نہیں ہے میرے اندر سکت کسی کو بھی مارنے کی، کیونکہ میں ایسا ہی تھا۔ نہیں بنایا گیا تھا مجھے ایسا جیسا میں آج ہوں۔ اس کے ساتھ بتائے وہ لمحے مجھ سے گلہ کرتے ہیں۔ سگار کا دھواں میرے خوابوں کو میری سانسوں میں باندھ کر اڑ جاتا ہے۔ میں نہیں مار سکتا، میں کمزور اور کمظرف آدمی ہوں۔ فرمان، سنو اپنے دل میں بسی آواز کو اور چھوڑ دو یہ کام۔ چلو اپنی سزاؤں کو کاٹ کر آتے ہیں، شاید وقت ہمارے اوپر لگے گندے دھبوں کو دھو ڈالے۔ وہ میرے سامنے کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، چلو کھڑے ہو جاؤ، اب ہمیں جانا ہے کہیں۔ وہ بولا، کہاں؟ تمہیں جیل جانا ہوگا میرے ساتھ۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھ کر بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا میں کیسے؟ میں نے کہا، پولیس بس آتی ہی ہوگی ہمیں لے جانے۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر کہتا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے ہمدان، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر پولیس یہاں آئی تو تم مارے جاؤ گے۔ اس کے وہ لفظ ابھی پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ پولیس وہاں آ جاتی ہے۔ وہ فرمان کے سارے آدمیوں کو اور مجھے ان کے ساتھ پکڑ لیتی ہے۔ میں بس آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے۔ میں اس کی نابینا آنکھوں میں بسی اپنی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، بس۔ وہ پولیس والا مجھ سے کہتا ہے، تم بظاہر تو گنہگار معلوم نہیں ہوتے، پھر ان کاموں میں کیسے پڑ گئے؟ میں نے کہا، یہ مجبوری انسان سے وہ سب کچھ کراتی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور ہتھکڑیوں کو بنوا لیا۔ میں فرمان کی آنکھوں میں خود کے لیے دشمنی دیکھ رہا تھا، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہیں راحیل کی آنکھوں کا آپریشن کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنی بصارت واپس پا لی۔ وہ عابد کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بالکل وہی تفسیر تھی جو تمہارے لفظوں نے میرے دل کو بتائی تھی۔ آج میری بینائی لوٹ آئی ہے، لیکن مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہوتا کہ بابا کے پاس اتنے سارے پیسے کیسے آ گئے۔ عابد کہتا ہے، کچھ باتوں کا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یقین کرنا ہی ہماری تقدیر کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج انہوں نے جو پایا ہے وہ ان پیسوں سے بہت زیادہ ہے۔ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ، تمہاری آنکھوں میں ان کی تصویر، جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو ان کے دل کو ایک ابدی سکون ملے گا۔ وہ کہتی ہے، وہ مجھ سے کب ملنے آئیں گے؟ عابد کہتا ہے، جب تم انہیں دل سے پکارو گی وہ تمہاری صدا سن کر آ جائیں گے۔ عابد جانتا تھا میرے دل کا حال، وہ جانتا تھا کہ میرا انجام کیا ہونے والا تھا۔ فیروز دور سے آواز لگاتا ہے، تمہارا انتظار ختم ہوا راحیل، وہ آ گئے ہیں۔ راحیل دوڑتی ہوئی باہر بھاگی، عابد اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ راحیل بس اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جو اس نے دیکھا
وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے دیکھا ایک انسان ہتھکڑیوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تھا اور اس کے پیچھے پولیس کی جیپ تھی۔ وہ فیروز سے پوچھنے لگی، کہاں ہے میرے بابا؟ ان لفظوں کو میرے کان پہچان نہ سکے۔ میرے دل میں ایک زلزلہ اٹھا اور میں دہل گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں ہوں بیٹا، تمہارا بابا، کیا تم میری آواز نہیں پہچانتی؟ وہ کہتی ہے، بھلا آپ میرے باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ایک اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے ہمیشہ اچھائی کے بارے میں بتایا، لیکن آپ تو ایک گناہگار کی طرح میرے سامنے کھڑے ہیں۔ میں روتے ہوئے بولا، ہاں میں گناہگار ہوں، لیکن صرف تمہاری خاطر، تمہاری بینائی کی خاطر میں ایک گناہگار بنا۔ میں بس تمہیں ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا ہے اور وہ قطرہ سیدھا آنکھوں سے ہوتا ہوا میرے دل پر گرتا ہے اور میرے دل کو جلا دیتا ہے۔ وہ لفظ جو وہ کہہ گئی تھی میری پوری زندگی تھی۔ وہ کہتی ہے، اگرچہ آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، لیکن میں ایک گناہگار کو اپنا باپ تسلیم نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ایک پل میں مجھے پرایا کر جاتی ہے۔ عابد اور فیروز میرے قریب آتے ہیں۔ میں عابد سے کہتا ہوں، میں ایک گناہگار ہوں۔ اس بصارت کی خاطر میں نے ایک ہنستے کھیلتے شوہر اور اس کی بیوی کو مار دیا اور کئی معصوموں کی جان لی، اپنی تقدیر پر خونی کا لقب لگوایا، صرف اس کی ایک بصارت پانے کے لیے۔ اور میری قسمت تو دیکھو عابد، میں ناکام رہا۔ میں اپنے قدموں کو پیچھے کرنے لگا اور چلتے چلتے جیپ تک پہنچ گیا۔ عابد دور کھڑا ہو کر رو رہا تھا۔ میں اس کی لکھی ہوئی نظم کو دہرانے لگا، مسلسل میں اپنے مقدر کے پیچھے چلا ہوں پر حاصل ہوا کچھ نہیں ہے۔ تیری کامیابی میری ہے قیامت، مجھے بے خودی میں ملا کچھ نہیں ہے۔ فیروز پولیس کے پاس جا کر کہتا ہے، لاؤ ایک تمغہ مجھے بھی پہنا دو، میں بھی شریک ہوں ان گناہوں میں، بلکہ میں نے تو سب سے زیادہ گناہ سرزد کیے ہیں۔ عابد مجھ سے کہتا ہے، میں اسے سمجھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے عابد کے سر پر ہاتھ رکھا اور جیپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ عابد نے جاتے جاتے فیروز سے کہا، کہاں جا رہے ہو دوست کو ادھورا چھوڑ کر؟ وہ کہنے لگا، بس جا رہا ہوں تقدیر کے ان حصوں کو مٹانے جو میرے جسم کو داغدار کرتے ہیں۔ میں جیپ میں فرمان اور فیروز کے ساتھ تھا۔ فرمان مجھ سے کہنے لگا، اگر تم آج ہمیں نہ پکڑواتے تو ہم سب خوشی سے رہ رہے ہوتے۔ میں کہتا ہوں، کیا پوری زندگی اپنے گناہوں کے ساتھ جی پاتے تم؟ وہ ہنسنے لگا اور کہتا ہے، اس گناہ بھری زندگی میں ایک گناہ اور سہی۔ وہ اپنے کپڑوں میں چھپی ایک بندوق نکال کر ساری گولیاں میرے سینے میں پیوست کر دیتا ہے اور زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اب حق ادا ہوا ہمدان، اب حق ادا ہوا۔ فیروز جیپ رکوا دیتا ہے اور پولیس میری لاش کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پولیس کو سمجھ نہیں آتا کہ فرمان کے پاس بندوق کہاں سے آئی، پر انسان کہاں خدا کی تقدیر پر اپنی چلا پاتا ہے۔ میں ناکام تو تھا ہی، اور اسی ناکامی کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔